ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ حمد و ثنا دے بعد آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام دے بعد آپ مسلمان ہیں اور یہ سارے کتے اعزاز ہے مسلمان ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عظیم نعمت ہے مرد و مستور کتے جن دے کول اسلام ہے۔ صرف محض اسلام قبول کرنا یا اعلان کرنا نہ، بلکہ اسلام قبول کرنا، مننا والوں دے مطابق چلنا، یہ عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوئی نعمت فرمائی ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اسلام نعمت ہے، عظیم دولت ہے، ان دے مقابلے دی کوئی دولت نہیں۔ انسان دنیا تے رہتے عیش و عشرت دی زندگی گزارے، اسلام نہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں جلے حاضری ہو سی ول او کیا جواب دے سی دے کیا بڑھ سی، وہ تو رل گیا، اندھا کوئی کھاتا نہ بڑھیا، وہ تو تباہ و برباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کوئی بندہ اسلام دے علاوہ کوئی طریقے زندگی اختیار کریں دے جو میں اے طریقے زندگی اپناواں تے میں کامیاب تھی ساں، اللہ تبارک و تعالیٰ منو تے راضی ہو سی، میں جنت دا مستحق بڑھ بے ساں، میری دنیا آخرت بہتر بڑھ بے سی۔ لیکن زندگی گزرندہ کیویں ہیں؟ اسلام دے انداز تو ہٹ تے زندگی گزرندہ، ان دے روزمرہ دے انداز، معاملات، کاروبار، لین دین، خوشی غمی دے انداز اسلام دے انداز تے نہیں، ان کو ہٹتے ہیں۔ ہمیں وہ سونے کیوں نہ ہوئے، خوبصورت لگیں، پرکشش ہوئیں، نظرانے اچھے لگیں، انہیں اتے ہزاراں کیا لکھاں روپائے خرچ کیتے ہوئے ہوئیں، مگر اسلام دے انداز دے مطابق نہیں۔ اللہ پاک فرمائے سن کیوں نہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں تا قبول کا نہ کرے، میں قبول کا نہ کرے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت جو رول دا ودا ہو سی، آخرت ذلیل و خوار تھی سی۔ ہن تمہارے ذہن ایک آل آ گئی جو اسلام دے بغیر دنیا دے اندر رہنا یہ کوئی فائدہ مند نہیں، دنیا دے اندر بھی ناکامی تے آخرت دے اندر ذلت و خواری ہے۔ اسلام مرد و مستورات انہیں دے کتے برابر ہے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ اسلام قبول کر رہے، سمجھے ول ان مطابق عمل کرے، عورت کتے بھی ضروری ہے کہ اسلام سمجھے ول ان مطابق عمل کرے۔ لیکن سارے ماحول دے اندر مردیں کتے اسلام ہے، عورتیں کتے کہنے، عورتیں کو اے سمجھا ہوئی ہے جو او گھر دا کام کرے سن، کپڑے دھوئے سن، روٹی پکے سن، کھا پٹھا کپے سن، صبح شام انہیں دی یہ ذمہ داری ہے۔ مرد جے رہے وہ بھی جوانی دے اندر کے قسمت اللہ کوئی دین کو سمجھے، جلے بڑھے پایا بل فکر پہ گیا جب گھر تا کم کراندہ ہے کرنا مجبوری ہے، بل دین دی طرف توجہ ہوں دی ہے۔ جوانی دے وچ بہت تھوڑے جڑے جوانی دے اندر اسلام کو قبول کرے، لیکن مستورات کو اسلام کو دور رکھا گیا۔ معاشرے دے وچ دیکھو ہر کوئی گھر دے اندر دیکھے، ان دی گھر والی نماز پڑھ دیئے، شادی شدہ ہے، بیٹی نماز پڑھ دیئے، کہیں گھر دے اندر امائیں، نانی، دادی نمازہ پڑھ دیں،
کیا انہیں دے کتے فرض کہنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں انہیں حاضری کہنی دیونی اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرفوں انہیں کوئی پوچھ کچھ کانا ہو سی انہیں کوئی چھٹی دیتی گئی ہے بے تو سچتا کوئی چھٹی ہے تو سچ جو کچھ کرو ہے اساں بے انصاف ہیں مسلمان ہے سے لیکن بے انصافی کرے نو اہل و عیال کو دین دی طرف نہیں گھنم دے آپ کئی ملے نماز پڑھ کی دی جمعہ پڑھ کی دا عید دین پڑھ کی دی کئی ملے اگے پیچھے صبح دی نماز پڑھ کی دی لیکن مستورات کو سرو نماز کو پچھو رکھا تو سا سوچے نے بیٹھے ہو سو دل گال اندھی پی ہو سی جو سارے گھر دے افراد نماز پڑھ دے یہ پتہ ہے دیکھوں کل کیا مدالے دی پچھا ویسی تو نمازی ہمیں یہ ہمیں نمازی دی گال پہ کرے نا انہیں تا کئی ہن بے نماز تو نمازی ہمیں تیری گھر والی ہے نمازی روٹی نہ پکاوے ہاں کوریج بو نہ ہمیں بسترہ ٹائم دا نہ بڑھاوے ہاں چاہ نہ بڑھا دے ہاں کوریج بو نہ ہمیں کہ اے بھی ہے بن پچھا بھی نماز پڑھی ہے بھی تھی کتے بہت سارے انتظامات کتے نہیں بہت سارے انتظامات سارا کچھ راضی کریں نہیں خوش کریں نہیں کہ یہ پوچھی بیٹی نماز پڑھی کچھ سکھایا ہے نماز سکھائی ہے نماز سکھائی پتر کو نماز سکھائی ہون جلے تکڑا تھی گئے ہون اکھی دکھیں دے جلے شروع اسلام دا واقف بڑا میں کچھ بندہ بڑھے ہاں اسلام دا واقف کرے ہاں کوئی بندہ بڑھے ہاں آخرت دا فکر لما میں ہاں مسلم مدرسے بلا ہمیں ہاں کہ مولوی صاحب تے کاری کرنے بلا ہمیں ہاں جو مسلمان بڑھے ہاں ہن ایمیں رہ گئے تیرا پہلے کم کریں دا رہ گئے ہن تکڑا جوان تھی گئے معاشرہ انہوں تے غالب تھی گئے وہ دے فلانی شاید گھندے نہیں ٹھیک نہ تمہیں کرے سا فلانی شاید گھندے نہیں ٹھیک نہ تمہیں کرے سا دارت تے مجبوری کنو تو گھننا تے امادہ تھی انہیں جو پوتر جرائے مطلب میں کو میری بیزتی کر دے ایک دنیا دے اللہ سے قیامت علیہ فرمے سی اے ساتھ تو تا نمازی ہمیں تیری دھی نماز پڑھ دی ہے تیری گھر والی نماز پڑھ دی ہے تیرا بیٹا نماز پڑھ دا اسا یہ سمجھ کی دے بے دنیا دے معاملات ٹھیک تھی منجن دنیا دے معاملات ٹھیک تھی منجن پوتر کمین دے کہیں تے کمین دے یا دکان تے یا مزدوری کرتے ہم دے 15-20 ہزار مہینے رکھے نئے شابت پوترہ چنگا میرا پوترے چنگا پوترے میرا تاون پیا کرے دے ہے بے نماز وہ 20,000-15,000 تیرے کی ہیں کم دا یا کیا مطالعے نہیں تیرے اللہ سے پوچھتے بھی پوتر کو نمازی بڑھایا ہمیں جلسے دے آئے بیٹھے میں نا قرآن حدیث سنا ہے بیٹھے میں نا قرآن حدیث ایک کوئی بیا پروگرام نہیں قرآن حدیث دین سمجھنے علماء کے نام قرآن و حدیث بیان کرے سنتے تو سمجھنے اسائی عمل کرنے تو صحیح عمل کرنے سب کو سوچ ہونی چاہیے شروع دے بیٹی تے بیٹے دا خیال کرو ذمہ داری ہے تو سا نمازی ہے تو سا اللہ کو منن والے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منن والے وے تے اپنی دھی تے بیٹی دا پتر دا خیال کرو کہ نمان ہے ایک دو گالی پہلے جو اسلام دے بغیر زندگی بیکار ہے دوجی بات ہے جی میں مردے کیتے اسلام ہے میں عورتیں کیتے بھی ہے جی میں گھر دے فرض دی ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال دے روٹی پانی دا دکھ سکھ دا خیال کرنا میں ان دی ذمہ داری ہے کہ انہیں دے دین دا بھی خیال کرے آیا گھر دے اندر دین دا ماحول ہے یا کیا اچھا ایک آل ختم ہونا گچل دے ہے اب سوچوں جو اسا مسلمان جو ہے سے مسلمان دا کیا معنی ہوندے اللہ تے رسول دی بات کو منن والا ان مطابق عمل کرنے والا اللہ دا فرمان آ چکے قرآن مقدس ہے پیا نہ سارے کول ہے پیا اللہ دا فرمان قرآن مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محنت آپ دی کاوش آپ دی جد و جہد بھی سارے کول ہے پئی جو آپ نے 23 سال محنت کی ہے 23 سال محنت کی ہے بک طرح برداشت کرتے آپ زخمی سر زخمی کراتے پنڈلیاں زخمی کراتے لو لوہان ہو کے سفر کرتے بک طرح برداشت کرتے غزوہ احزاب دے موقع تے آپ اپنے پیٹ تے پتھر بدھے ہوئے تے خندق کھڈے میں نے پتھر بدھے ہوئے کہ دی خاطرات جو سارے کل دین پہنچے انہیں دی محنت دے نتیجے اندر سارے کل دین پہنچے او پیغمبر محنتی پیغمبر دی محنت عظیم محنت ذرا خیال کروں او عظیم محنت زیت نہیں پیتھیں دی کنہیں ٹکڑے تا نہیں پیتھیں دی عظیم پیغمبر نے عظیم محنت کی تے سارے کل دین پہنچائے
دین کس چیز دا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرمان، محمد رسول اللہ دے فرمان دا نام دین ہے۔ اے دین ہے، اے سمجھو تے انہیں مطابق عمل کروں، ایو دین ہے۔ میرا خیال ہے ایک حدیث بیان کرن دا، میں چند منٹ کھڑے وہ حدیث بیان کریں نا تو آدھے سامنے ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں نا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیم، آپ نے فرمایا انا فاراتکم علی الحوض، اے میری امت دے لوگو میں حوض کوثر تے تساں کو پہلے ویساں تو آدھی انتظار کرے ساں، تو آدھے کہتے انتظام کرے ساں، حوض کوثر دے وانتے تو آدھے کہتے انتظام کرے ساں۔ دساؤ کینے کہتے انتظام کرے تھی؟ جنی شکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کہنی، جنہ انداز رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کہنی، جن دی زندگی رسول اللہ علیہ وسلم دے مطابق کہنی، جن دا کھاون پیون رسول اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق کہنی، کوئی امتیاز نہیں حلال کیا ہے تے حرام کیا ہے، او کی میں کرے سی اندازہ لو۔ انا فاراتکم علی الحوض، میں حوض کوثر تے یا کھڑا ہو سا انتظار کرے سا، ومن واردہ شاربہ من ہو، جدہ حوض کوثر تے اسی پی گھن سی، لیکن من شاربہ من ہو لم یزمع بعدہ ابدا، نہیں حوض کوثر تو پیالہ پی گھنا بل ہمیشہ تاکو کو پیاس لمسی بھی کرنا، یعنی حوض کوثر تو پانے گیا۔ ان سوال پیدا تھی نے جنت دے وچ جو ویسوں اتھاں نہراں ہوسن، شراب دیاں دودھ دیاں او توال پیونے پوسن، ترہ تلک سے کرنا توال پیسو کی میں جنت دے اندر جرے میوے ہیں نا او بوک کیتے کہنی، جنت دے اندر بوک ہو سی کنا، ترہ ہو سی کنا، نہ ترہ ہو سی نہ بوک ہو سی نہ دھوپ ہو سی، اتھاں جرہ کچھ کھوسوں لذت دے طور تے لذت دے طور تے لذت فواکہ مما یشتہون، فواکہ ہوندے بھی اوہن جنہیں لذت دے طور تے کھاتے ونجن، نہ اے جو صحت دی دار و مدار ہوئے انہوں دوتے یا بوک کو دفاع کریں یا ترہ دا دفاع کریں، نہ اتھا نہ ترہ نہ بوک نہ ترہ نہ بوک، جرہ کوئی ہو سی لذت دے طور تے ہو سی خوصوں ہوں ملے کھم دے ویسے تے حضر سے نہ دے سی۔ اچھا یہ بات ہے، فرمایا میں حوض کوثر تے ہو سا تے میں انتظار کرے سا تے پانی پلاون دی خاطر اپنے امت کو، کتنا اعزاز ہے اون بندے دا جی کو محمد رسول اپنے ہاتھ نال دست مبارک نال آپ نے فرمایا لا یاردن علی اقوام، میں کھڑا ہو سا کچھ لوگ میری طرف آمدے پہ ہو سن، میری طرف آمدے پہ ہو سن تے میں انہیں کو پہچان گنسا جو میری امت دے لوگ ہیں، وہ بھی میں کو پہچان گنسا جو سارا آخری نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم، انا عارفہم یعرفونی، میں بھی پہچان گنسا انہیں کو جو بھی میں کو پہچان گنسا، بس یہ میں دیدہ کھڑا ہو سا فیحال بینی و بینہم، میرے تے انہیں تے درمیان رکاوٹ پیدا تھی ویسی آرا ویسی، انہیں کو بے پاسے گھنتے فرشتے میں نے پہ ہو سن، بے پاسے گھنتے بے پاسے گھنتے میں نے پہ ہو سن، میں پہچانتا ہنتا میری امت دے لوگ، میری امت دے لوگ ہیں، فاقولو میں اقصا انہم امتی انہم منی، مختلف الفاظ ہیں کہ میری امت دے لوگ ہیں، میرے پیروکارن میری امت دے لوگ، کی میں پہچانوں سے پہلے دسائی بنا کی میں پہچانوں سے آپ ہمیں دن میری امت دا ایک نشان ہے جو پہلے کئی امت کو نشان کا نہیں ملیا، میری امت دا ایک نشان ہے۔ صحابہ نے ایک موقع تے پوچھا ہے سی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد سارے کنو، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آخر تک تواڈی امت دے لوگ بہت مخلوق ہو سی، تو اپنی امت کو کی میں پہچان گن سو؟ آپ فرمائے دسوں ہاں کہ گھوڑے ہومن سیاہ کلر دے، ایک بندے دا ہوئے سفید پیروں دے سفید، ان دا پیشانی سفید ہوئے تے او دساؤ پہچان گنتے کا نہ پہچان گنتے اپنے انہیں کالے گھوڑے دے وچوں جو تو پہچان گنتے ان دی نشانی ہے۔ فرمایا بین امت دے مقابلے دے وچ تو آدھی ایک نشانی ہو سی، میں پہچان گنتا میری امت دے لوگ ہیں، تو وضو کرے سو نماز پڑھ دے ہو، وضو کریں دے ہو نماز پڑھ دے ہو، کل قیامت علی چلے آؤ سو تمہارے ہاتھی چمکیلے ہو سن، تمہارا چہرہ چمکیلا ہو سن، تمہارے پیری چمکیلے ہو سن، تمہارے ہاتھی چمکیلے، تمہارے پیری چمکیلے، تمہاری پیشانی بھی چمکیلی، یقین دا ہو سی جیرا وضو کریں دا ہو سی تے نماز پڑھ دا ہو سی۔ آپ سوچو نماز بس ہون لمبی بات نہیں ویندی بے پاس میں نہیں ویندی سندے پہ ہو، یہ علامت جیری علامت کنو حضرت السلام کو پتہ لگ سی میرے امت دے لوگ ہیں،
ہن آپ سوچو جڑا نماز نہیں پڑھدا نماز اندے اے اعضا چمکیلے کا نہ ہو سن، سفید کا نہ ہو سن، چمکیلے کا نہ ہو سن، حضرت دی امت جو شامل کا نہ ہو سن. ہن آتوانے مرضی جرا کچھ ون کرو حضرت دی امت جو شامل کا نہ ہو سی، حضرت دی امت جو ہوں ویلے شامل ہو سی، ہوں ویلے پتہ لگ سی جو حضرت دی امت دا ہے جڑے ویلے ان دے چہرہ سفید ہو سی، ہاتھ چمکتے پہ ہو سن، پیر چمکتے پہ ہو سن، تے چمک سن کیندے ہر بندے دے نہ چمک سن، ان دے چمک سن جڑے نماز دی پابندی کریں دے. ایک نماز نہ صبح دی نماز پڑھی تے سارا دن جویں کیتی آیا نہ، 5 نمازاں فرض ہیں، 5 نمازاں. ہن پتہ لگ سی جو جلسہ سنن اوکھا ہے یا سوکھا ہے. اوکھا لگدا پیا اسی جلسہ سنن. فرمایا انا عارفہم، میں انہیں کو پہچان گنتا تے انہیں کو پہچان گنسن. ول فیحال بینی و بینہم، میرے تے انہیں دے درمیان رکاوٹ آوے سی، انہیں کو بے پاسے گھنتے میں نے پہ ہوسن. میں اقساں اللہ پاک کو انہم منی یا انہم من اصحابی انہم من امتی، اے اللہ اے تا میری امت دے لوگ ہیں، میری امت دے لوگ انہیں دا علم تا موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف جواب ہو سی انکا لا تدری ما احدثو بعدکا. ایک روایت لفظ پئیے جین انکا لا تدری ما بدلو بعدکا، کا کوئی علم نہیں، تو سا محنت کرتے آیا ہوئے، محنت کرتے دین پہنچاتے صحیح معنی اللہ دی معرفت دیتی ہوئے، توحید دا درس دیتا ہوئے، احکام دسایا ہوئے، میاں بیوی دے حقوق دسایا ہوئے، ہمسائے دے حقوق دسایا ہوئے، دین اسلام صحیح طریقہ پک ڈنڈی تے چڑھاتے آیا ہوئے. جڑے ویلے تو صاحبے اپنی مرضی کو بیچ دخل دیتے نے، تیرے دین دے اندر تیری محنت کو ٹکڑے چا کیتے نے، اپنی مرضی کو دین چا بڑھائے نے، اپنے انداز کو دین چا بڑھائے نے. ایک کیتے نے انکا لا تدری ما بدلو بعدکا ما احدثو بعدکا. جناب دی تشریف آوری دے بعد میرے کو آونن دے بعد انہیں تیری امت نے تیری محنت دا خیال نہیں کیتا، عزت نہیں کیتی، احترام نہیں کیتا، ٹکڑے کر دیتے. کہیں نے کئی طریقہ دین دا چا بڑھائے، کہیں نے کئی طریقہ دین چا بڑھائے، کہیں حلال کو حرام چا بڑھائے، حرام کو حلال چا بڑھائے. مختلف انداز اختیار کی تو نے، مختلف انداز. میرے توارے پیغمبر رحیم کریم پیغمبر مہربان پیغمبر، وہ اپنی امت دا دکھ نہ سہن والا پیغمبر، محنتی پیغمبر، ہم درد غمسار پیغمبر. میرا پیغمبر میں سے سوحقن لمن غیر بعدی، وہ تیری اللہ تیری رحمت کو دور ہوئے جب میرے بعد میری محنت کو ٹکڑے کر دیتے. سن دے بھائی ہو میری محنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، صحیح مسلم دے اندر، صحیح بخاری دے اندر، صحیح مسلم صحیح بخاری دے اندر. سوحقن لمن غیر آبادی لمن بدل آبادی. او بندے کی تے رحمت نہ ہوئے، اللہ تیری رحمت کو دور ہوئے، تیری رحمت کو نصیب نہ تھیوے، حوض کوثر دا پانی کو نصیب نہ تھیوے. جائے میرے چھوڑے ہوئے میرے سبق کو حاصل نہیں کیتا، محفوظ نہیں کیتا، میری محنت کو طے کر دیتے. میں جو طریقہ دیتے آیا ان طریقے کو چھوڑ دے، اپنا طریقہ بڑھا دیتے. حج اپنا طریقہ، نماز اپنا طریقہ، روزے اپنا طریقہ، اپنے طریقے بڑھائے. میں طریقے دیتے آیا، حج دے طریقے، روزے دے طریقے، زکاة دے طریقے، نماز دے طریقے، حلال و حرام دے طریقے، اور نکاح شادی بیاہ غمی خوشی سارے طریقے بیان کرتے آیا. انہیں ان کو چھوڑ دیتے، علاقے کو ترجیح دیتی ہے، رسم رواج کو ترجیح دیتی ہے، قوم دے انداز کو ترجیح دیتی. قوم راضی تھی ونے پیغمبر دب ہمیں سنت دے ٹکڑے ہو ونے، قوم کو ترجیح دیتی، علاقے کو ترجیح دیتی، رسم رواج کو ترجیح دیتی. میرے طریقے کو اپنے کانڈ دے پیچھو سڑ گتا. اے اللہ، اے رحیم، اے میرے رب، اے میرے مالک، سوحقن لمن غیر آبادی. جب میرے طریقے کو ٹکڑے کر دیتا، اللہ تیرے رحمت دے حقدار کا نہیں، اے حوض کوثر دا پانی نصیب نہ ہوئے. تیتا میں مک گئے، بات ختم تھی گئی ہے. کوئی سمجھ آئیو سے سمجھ کیا آئیے محمد رسول اللہ دا طریقہ پکڑے سو، حوض کوثر دا پانی دے مستحق برسو. آپ سلم دے دست مبارک کنو پانی پیمان دے مستحق بننے آؤ. سارے اختلاف چھوڑو، او فلانا تے فلانا، او فلانا او آل حدیث ہے، او دیوبندی ہے، او بریلوی ہے، او فلانا ہے. آؤ
تلاش کرو محمد رسول اللہ دا فرمان کیا ہے، آپ سلم دا طریقہ کار کیا ہے، آپ کی میں نماز پڑھ دے، آپ دے شادیاں کی میں، آپ دے غمیاں کی میں، سفر کی میں کریں دے، آپ کس انداز دا پہنتے تے کھڑ دے، آپ دا طریقہ اختیار کرو، چاہے وہ جس مسلک نہ تعلق رکھ دے ان دا حق پڑھ دے، معلوم کرے ان مسئلے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے۔ اگر یہ ہو یاد کامیابی ہے، حوض کوثر دا پانی نصیب تھی بسی۔ اللہ تیک میں کو صحیح مانے اسلام سمجھن ان مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔